اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 29 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں وقت کی دو علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا اس آیت کے پہلے تو 3 حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ ہوگا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، دوسرا ہوگا ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور تیسرا ہوگا واللہ علی کل شیء قدیر۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں ہمیں ایک حرف عطف او بھی نظر آ رہا ہے، اور او کے بعد فعل ہے، تو 2 حصے ہم اس کے بہرحال کر سکتے ہیں۔ تو جو پہلا حصہ ہے پہلے حصے کا، اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ ہے کل، فعل امر ہے، ان حرف ہے، حرف شرط ہے۔ اس کے بعد تخفو فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ جو کہ ان شرطیہ کی وجہ سے مجزوم ہوا ہوا ہے۔ خا، فا اور یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، علامت مضارع پیش والی ہے، تو یہ باب افعال کا صیغہ ہی نکلتا ہے۔ خا، فا یا روٹ لیٹرز باب افعال سے آئیں گے تو اخفا یا یخفیو اخفائن بنے گا، اور تبدیلی کے بعد اخفا یخفی اخفاءن۔ اس کے معنی خان صاحب نے نہیں لکھے، لیکن ترجمے میں انہوں نے چھپانا اس کے معنی جو ہیں وہ بتا دیے ہیں۔ تو تخفو فعل مضارع مجزوم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ما اس میں موصول ہے، فی حرف جر ہے، صدور صدر کی جمع ہے، اور صدر کے معنی سینے کے ہوتے ہیں، اور صدور یہاں پر مجرور استعمال ہوا ہے۔ صدور کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے وہ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی ہے، کیوں پہلے حصے کے الفاظ پہ بات کرنے کے بعد اب او حرف عطف کے بعد جو الفاظ ہیں ان پہ بات کر لیتے ہیں۔ او حرف عطف ہے، تبدو، اسی طرح یہ فعل مضارع مجزوم ہے جمع مذکر حاضر کا۔ با اور دال ہمیں 2 روٹ لیٹرز اس فعل کے نظر آ رہے ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ ہر فعل کے کم از کم 3 روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، تو با، دال اور واو خان صاحب نے باب افعال میں ذکر کیا ہے ابدوا یبدیو، اور ہم جانتے ہیں کہ جو ناقص واوی ہوتا ہے جب یہ مزید فی افعال میں آتا ہے تو ناقص یائی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو پہلے تو یہ بنے گا ابدا یا یبدیو، اور پھر تبدیلی کے بعد بن جائے گا ابدا یبدی ابداءن۔ اس کے معنی ہے ظاہر کرنا۔ تو آیت کا ریفرنس خان صاحب نے آیت نمبر 29 ہی دی ہے سورہ آل عمران کا۔ تبدو کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے ضمیر واحد مذکر غائب کی، ضمیر منصوب متصل ہے، یعلم فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور فعل مضارع یہاں بھی مجزوم ہے، اور اس کے مجزوم ہونے کی وجہ ہم اعراب میں انشاءاللہ تعالی دیکھ لیں گے۔ عین لام میم روٹ لیٹرز علم یعلم باب سمیع اسموں سے استعمال ہوتا ہے جاننا کے معنی میں۔ اس کے ساتھ جو ضمیر لگی ہے یہ بھی ضمیر واحد مذکر غائب کی، ضمیر منصوب متصل ہے، اس میں جلالہ آگے مرفوع آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو پہلے حصے کے الفاظ پہ بات کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف، اور جو دوسرا حصہ ہے اس میں پہلا لفظ ہے واو جو کہ حرف ہے یعلم، اسی طرح فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لیکن یہاں پر مرفوع استعمال ہوا ہے، یعنی پچھلے حصے میں یعلم تھا جو کہ مجزوم تھا، اور یہاں پر یعلم مرفوع استعمال ہوا ہے۔ ما پھر اسم موصول ہے، فی حرف جر، السماواتی السماء کی جمع ہے، جمع سالم مؤنث، واو حرف، ما اسم موصول، فی حرف، الارض اسم اور مجرور استعمال ہوا ہے۔ السماوات اور الارض جو ہے یہ تھوڑی بہت عربی جاننے والا بھی سمجھ سکتا ہے۔ دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں تیسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ ہے واو، اس کے بعد دوسرا لفظ ہے اس میں جلالہ مرفوع استعمال ہوا ہے، الا حرف جر ہے، جس کے بعد کل کا لفظ آپ مجرور دیکھ رہے ہیں، اور شیئن کا لفظ یہ بھی مجرور ہے، اور قدیر کا لفظ جو ہے یہ مرفوع ہے۔ قاف دال را روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے فعیل کے وزن پہ یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ کوئی مشکل نہیں تھے، ہم نے الحمدللہ اس آیت میں موجود تمام الفاظ پر بات کر لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو پہلا جملہ جو ہمارا بن رہا ہے وہ کل سے شروع ہو رہا ہے، کل فعل با فاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا۔ اب مقول القول یعنی مفعول بھی چاہیے، تو وہ شروع ہو رہا ہے ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ۔ ان حرف شرط ہے، اور ہم جانتے ہیں جب بھی حرف شرط آتا ہے تو 2 جملے ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک شرط کہلاتا ہے، دوسرا جواب شرط کہلاتا ہے، اور اگر شرط اور جواب شرط دونوں میں فعل مضارع استعمال ہو رہا ہو تو دونوں فعل مضارع مجزوم استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا تخفو یہاں پر آپ فعل مضارع مجزوم دیکھ رہے ہیں، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل اور فاعل آگے اب مفعول بھی چاہیے، تو وہ
آ رہا ہے ما فی صدورکم کی صورت میں. ما اس میں موصول ہے، جس کا صلۃ الموصول چاہیے وہ فی صدورکم جار مجرور کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں. فی حرف جر جس کا مجرور صدور اور صدور مضاف ہے جس کا مضاف الیہ کم ہے. گویا یہ صلۃ الموصول جو ہے یہ ما اس میں موصول کے ساتھ مل کر ما اس میں موصول جو ہے محلاً منصوب مفعول بھی قرار دیا جائے گا تخفو فعل کے لیے، اور پھر تخفو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط بن جائے گا. اور اتنے حصے کا ترجمہ ہم کرنا چاہیں تو کچھ یوں کریں گے کہ اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے، اس کے بعد او حرف عطف ہے اور اس کے بعد تبدو فعل مضارع مجزوم استعمال ہوا ہے، لہٰذا اس تبدو کا عطف جو ہے ہم تخفو پر کر دیں گے. تبدو فعل بفاعل، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ عطف ہو جائے گا تخفو پر، اور یہاں تک ہمارا شرط والا حصہ مکمل ہو جائے گا. یعنی ان تخفو ما فی صدورکم او تبدوہ، اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا تم ظاہر کر دو اس کو. اب جواب الشرط یا جزا جو ہے وہ ہے یعلمہ اللہ، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعلم جو ہے یہ مجزوم استعمال ہوا ہے. یعلم فعل ہے اور پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، لہٰذا اس میں جلالہ آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے. یعلم کے ساتھ جو ضمیر منصوب متصل یہ مفعول بھی کی ضمیر ہے، لہٰذا یعلم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب الشرط یا جزا بن جائے گا، اور پھر شرط اپنے جواب الشرط یا جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر محلاً منصوب مفعول بھی مقول القول بن جائے گا کل فعل کے لیے، اور کل فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا. اور ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اس کو، یا تم اس کو ظاہر کر دو، اللہ اس کو جان لے گا. دوسرا جملہ جو ہے وہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض کی صورت میں ہے. واو کو عطفہ قرار دے دیتے ہیں. یعلم فعل بفاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور آگے مرفوع نظر نہیں آ رہا اس لیے میں نے فوراً فاعل بول دیا ہے. مفعول بھی چاہیے تو وہ ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، جس میں ما موصولہ ہے لہٰذا محلاً منصوب ہم اسے مفعول بھی قرار دے دیں گے. فی حرف جر ہے جس کے بعد السماواتی جو ہے یہ مجرور ہے. فی السماواتی جار مجرور یہ صلۃ الموصول بن جائے گا ما اسم موصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً منصوب مفعول بھی بن جائے گا یعلم فعل کے لیے، اور پھر یعلم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا. اور ترجمہ کریں گے ہم اتنے حصے کا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے. آگے جو وما فی الارض ہے واو عطفہ قرار دے کے ما فی الارض موصول صلے کا عطف ہم کر دیں گے ما فی السماواتی پر. گویا ما فی السماواتی معطوف علیہ بن جائے گا، ما فی الارض معطوف بن جائے گا، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بھی بن جائے گا محلاً منصوب یعلم فعل کے لیے. یوں دوسرے حصے کے جملے کے اعراب کے بعد اب چلتے ہیں تیسرے حصے کے جملے کے اعراب کی طرف، اور وہ سمپل سا جملہ ہے. واو عطفہ قرار دے دیتے ہیں یا مستانفہ قرار دے دیتے ہیں. اس میں جلالہ مرفوع ہے لہٰذا مبتدا بن جائے گا. قدیر مرفوع ہے نکرہ ہے لہٰذا خبر بن جائے گی. اور علی کل شیء جو ہے یہ جار مجرور ہو جائے گا، جس میں مجرور جو ہے وہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، یعنی کل مضاف ہے اور شیء مضاف الیہ ہے. علی کل شیء یہ متعلق ہو جائے گا قدیرن کے، گویا اسے متعلق مقدم کہہ دیں گے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا. اور ترجمہ آپ کو اس آیت کا اس حصے کا آتا ہی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو جاتی ہے. محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو اگر دیکھیں تو محمود صافی صاحب نے پہلا جملہ جو ہے کل والا لا محل لا استنافیہ قرار دیا ہے. دوسرا جملہ ان تخفو والا فی محل نصب مقول القول، تبدوہ فی محل نصب معطوف علی جملہ تخفو، یعلمہ اللہ لا محل لا جواب الشرط جازم غیر مقترنۃ بالفاء، یعنی اس پہ فاء کا جو ہے وہ داخلہ نہیں ہوا. یعلم ما فی السماوات والا جملہ لا محل لا استنافیہ انہوں نے استنافیہ قرار دیا ہے، اور اللہ علی کل شیء قدیر کو بھی انہوں نے لا محل لا استنافیہ قرار دیا ہے. وہ ہماری ورکنگ جو ہے وہ 100% میچ کر جاتی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ. اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس آیت کا ترجمہ. اس آیت کا ترجمہ جو ہے وہ کچھ یوں کیا گیا ہے، کل کہہ دے ان تخفو ما فی صدورکم، اگر تم اسے چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ یا اسے ظاہر کرو، یعلمہ اللہ اللہ اسے جان لے گا. ویعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 کو گرامیٹیکلی انالائز کر لیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.